السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ بچوں، آج ہم جس عنوان کے بارے میں پڑھیں گے وہ عنوان ہے رکھیں میرا خیال۔ رکھیں میرا خیال عنوان سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں خیال رکھنے کو بولا جا رہا ہے۔ تو جی ہاں، میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ہمیں کس بارے میں خیال رکھنے کو کہہ رہے ہیں۔ وہ ہے زمین، یعنی یہ دنیا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت اور حسین بنایا ہے، لیکن آج ہم انسانوں نے اپنی ہی لاپرواہی سے اس کو آلودہ کر دیا ہے۔ جگہ جگہ گن گرا کر، گاڑیوں کے دھوئیں سے اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور بہت ساری چیزیں مل کر ہم جو ہے اس زمین کو آلودہ کر رہے ہیں۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے رکھیں میرا خیال۔ سب سے پہلے ہم تلفظ سیکھیں گے ان مشکل الفاظ کی۔ پہلا ہے بے ہنگم، یعنی غیر موضوع، دوبھر، مشکل، انمول، قیمتی، آلودگی، گندگی، پرورش یعنی پالنا، لبریز کا معنی ہے بھرا ہوا۔ اب زمین اپنی کہانی سنائے گی، ٹھیک ہے، اور اپنی آپ بیتی بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ صبح سے شام ہو گئی اور اب تو رات بھی ڈھل چکی تھی، یعنی آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ من چلو کی ٹولیاں، یعنی بے خوف و خطر لڑکوں کے جو گروپ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے من چلو کی ٹولیاں، سڑکوں پر باجوں کا شور مچاتی جا رہی تھیں۔ پیں پیں، پاں پاں، یہ کیسا جشن آزادی تھا جو ایک بے ہنگم شور کی صورت میں منایا جا رہا تھا۔ میں تو تھک چکی تھی، میرا سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا، یعنی تکلیف کی وجہ سے، مگر یہاں کسی کو میرا خیال نہیں تھا۔ اب آہستہ آہستہ سڑکوں سے بھیڑ یعنی رش کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ادھر دیکھیے اتنا کچرا، یہ کچرا جو ہم لوگ گراتے ہیں نا، یہ اس بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اتنا کچرا، اف خدایا، لوگوں نے میرا کیا حال کر دیا۔ کبھی میں کتنی خوبصورت اور ہری بھری تھی، میری فضائیں تر و تازہ اور میری ندیاں ٹھنڈے میٹھے پانی سے لبریز تھیں، یعنی بھری ہوئی تھیں، مگر اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا۔ میں زمین ہوں۔ اب زمین اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ یعنی آپ کا گھر، میں نے آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ اب یہ زمین کہہ رہی ہے ہمیں، بچوں ہمیں کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی اور آپ نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اب وہ آپ سے سوال پوچھ رہی ہے، نہیں نا؟ تو اب سوچیں۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ آپ میرے بارے میں سوچیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور زمینی، فضائی، آبی اور صوتی آلودگی میرا حسن ماند کر دے، یعنی میرا حسن جو خوبصورتی ہے وہ پھیکی پڑ جائے۔ جیسے کہ زمینی آلودگی کا مطلب ہے کہ زمین پر جو کچرا اور کوڑا کرکٹ وغیرہ گراتے ہیں۔ اسی طرح فضائی آلودگی کا مطلب ہے فضا میں یعنی ہوا میں جو دھواں وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ آبی آلودگی کا مطلب ہے یعنی جو پانی میں جو گن وغیرہ چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے آبی جانور بھی متاثر ہوتے ہیں، اسے آبی آلودگی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صوتی یعنی آواز یعنی شور کی آلودگی سے کہا جاتا ہے، آواز کی آلودگی جیسے بے ہنگم شور وغیرہ ہم مچاتے ہیں کسی جشن آزادی وغیرہ یا اس طرح کے تہواروں پر۔ اور ماند یعنی حسن جو ہے وہ پھیکا پڑ گیا ہے، آہستہ آہستہ حسن میں خوبصورتی میں کمی آ رہی ہے۔ آپ کا جینا دوبر کر دے، یعنی آپ کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں لگ جائیں گی، بیماریاں، جراثیم اور وبائیں پھوٹ پڑیں گی یعنی نکل جائیں گی۔ جیسے کہ بیماریاں، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے جراثیم کی وجہ سے، آیا وہ وبا ہے؟ وبا یعنی پھیلنے والی بیماری، جیسے کرونا ہو گیا، ڈینگی وغیرہ۔ ٹھیک ہے بچوں، مل کر کوشش کریں اور آپ
اور ایک بار پھر میرے یعنی مجھے میرا حسن لوٹا دیں، خوبصورتی لوٹا دیں، زمین کہنا چاہ رہی ہے۔ میرے کچھ ساتھیوں کو بھی آپ سے گلے ہیں، گلے مطلب شکوے ہیں، آئیں ذرا ان کا حال زار بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، میں درخت ہوں، اب یہ درخت کے بارے میں بتا رہی ہے۔ زمین کا جو ساتھی ہے وہ درخت بھی ہے، جیسے زمین پر سبزے کا نشان، اب دیکھیں سبزے، یہ دیکھیں اس تصویر میں آپ کو ہرے بھرے درخت، سبزہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے نا، یہ زمین کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ یعنی زمین پر سبزے کا نشان شادابی کی علامت، شادابی یعنی ہرے بھرے ہونے کی نشانی ہے، اور زمین کو مضبوطی کی ضمانت ہے، ضمانت ہوں، زمین کی مضبوطی کی ضمانت ہوں، زمین کو مضبوط کرنے کے لیے درخت ضروری ہیں۔ میری لکڑی سے، یعنی وہ بتا رہی ہے کہ یعنی درخت بتا رہا ہے کہ میری لکڑی سے آپ فرنیچر بناتے ہیں۔ فرنیچر یعنی لکڑی سے بنانے والے جو بننے والے سامان ہیں، صوفہ، جو ہمارا بیڈ، کرسیاں، میز وغیرہ، میری چھال سے کاغذ بنانے کا کام لیا جاتا ہے۔ میں گرمیوں میں چھاؤں دیتا ہوں، چھاؤں یعنی گرمیوں میں ہم سائے میں جب بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہاں سایہ ڈھونڈتے ہیں؟ درختوں کے نیچے۔ میرے پتے، میرے پھل، سب کچھ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن آپ نے دھڑا دھڑ مجھے کاٹنا شروع کر دیا، یعنی اب درخت کہہ رہا ہے کہ مجھے کاٹنا شروع کر دیا۔ جنگلات کے جنگلات آپ کے شوق کو، آپ کے شوق کی نظر ہوتے چلے گئے، یعنی ہم اپنے شوق پورا کرنے کے لیے، چیزیں بنانے کے لیے ان کی قربانی دے رہے ہیں، جنگل کے جنگل اور جنگلات کو کاٹ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہوا میں تازگی کم ہو گئی ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، یعنی درختوں کو کاٹنے سے ہوا میں جو ہے وہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے بالکل نہ کاٹیں، اگر ضرورت پڑے تو آپ بے شک کاٹ لیں، مگر مزید درخت بھی لگائیں۔ اب بیٹا ہمیں یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے درخت کہ آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، شوق پورا کرنے کے لیے مجھے کاٹ تو لیتے ہیں، لیکن کاٹنے کے علاوہ آپ مزید درخت لگائیں۔ اب جیسے ہماری اسکول میں بھی آپ کو پودے لگانے کے بارے میں کہا جاتا ہے، پودے لگوائے جاتے ہیں۔ وہ کس لیے پودے لگوائے جاتے ہیں؟ تاکہ جو ہماری جو ہوا ہے وہ تر و تازہ رہے اور درخت سے ہماری زمین خوبصورت لگے۔ اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اس زمین کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہوگا؟ درخت لگانے ہوں گے۔ اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ ہے کہ اب ذرا سمندر کی دکھ بھری کہانی بھی سن لیجئے۔ اب بتا رہا ہے کہ سمندر اپنی دکھ بھری کہانی میں بچے کیا کہے گا کہانی، یعنی وہ اپنا قصہ بیان کر رہا ہے۔ میں قدرت کا انمول تحفہ ہوں، قیمتی تحفہ ہوں۔ دریا، جھرنے، چشمے اور آبشاریں میرے ساتھی ہیں، میری ساتھی ہیں۔ کبھی آپ کشتی رانی سے محفوظ ہوتے ہیں تو کبھی مزیدار مچھلی سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اب بیٹا